نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، یعنی آپ کی تعظیم کا، عظمت کا اعتقاد دل میں رکھنا، یہ دونوں جو ہے وہ ایمان کے لیے کیا ہیں؟ شرط بھی ہیں، اور ایمان کے لیے کیا ہیں؟ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو عشق رسول کا تو یوں تعلق بہت گہرا ہے محبت کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو تمام محبتوں پہ فائق کیا۔ مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کریم سے محبت کریں۔ باقی کوئی محبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر فائق نہیں ہونی چاہیے، بڑی بھی تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی محبت اور سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان کے دل میں کس کی ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔ جو اتنی بڑی بھی محبت ہوگی نا، تو جب محبت شدید ہوتی ہے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ تو ابھی عشق رسول کا ایمان سے کیا تعلق بنا کہ ایمان کے لیے عشق رسول کیا ہو گیا؟ جز کی حیثیت رکھتا ہے، رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ کی، اور مسلمانوں کی جو موجودہ حالت ہے اس اعتبار سے کہ بہت سارے ہیں جو بدعملی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتے ہیں دین پر، شریعت پر، اس کے احکام پر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس دعوے کی دلیل کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تصور رکھتے ہوئے اس آیت کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے یعنی خاندان، اور فرمایا اموال اقترفتموہا، اور وہ اموال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو، تمہارے کمائی کے وہ اموال جو تم کماتے ہو، وہ تجارت، اور تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے، کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، سرمایہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے آدمی کی فطری محبت ہوتی ہے، مال سے بھی فطری محبت ہے، تجارت سے بھی فطری محبت ہے۔ تجارت ایک طرح کا ذریعہ ہے مال کمانے کا۔ ایک اور آخری چیز یہ بتائی کہ مساکن، کیا فرمایا؟ مساکن تردونہا، تمہارے پسندیدہ مکان، گھر آدمی بناتا ہے اس لیے کہ تھوڑا سا بڑا مناسب سا گھر ہوگا، اس میں سکون ملے گا، گھر کی محبت بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری محبتیں جو آدمی کے دل میں ہوتی تھی ان کی یہ ترتیب بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارے مال جو تم نے کمائے، تمہاری تجارت جس کی نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ یاد کرنے والی بات ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، تو انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، یعنی عذاب نازل فرمائے، جلد یا بدیر تم عذاب میں مبتلا ہوگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں جب ان محبتوں کو ترجیح دو گے، جیسے کافر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر انہی محبتوں میں گھرے رہتے ہیں، دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، آخرت کی زندگی کا تصور نہیں ہوتی۔ اللہ کا رسول آ کر اعلان کرتا ہے، دعوت ایمان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کی اور انہیں اللہ سے ملانے کی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، رسول خدا کی تعظیم نہیں کرتے، نہ رسول خدا کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنے بتوں کی اور جو اللہ تعالیٰ کے مقابل انہوں نے گھڑ لیے ہیں شریک، ان کی محبتوں کے اندر اور یہ دنیاوی محبتوں کے اندر وہ اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں کفار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی عقل کا اندھا پن ان کا کہ محبت کے لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی معبود حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر وہ مجازی خدا بناتے ہیں اور پھر ان کی محبتوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بے عقلی کی مذمت کی گئی اور فرمایا ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ خالق کائنات ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس کی محبت کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، اس کی وحدانیت اور جو ہے وہ اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھی ملایا کہ مخلوق میں سب سے زیادہ ترجیح کے لائق جو محبت ہے اور جو شخصیت ہے اور جسے فضیلت حاصل ہے وہ میری نبی کی ذات ہے، ان کی محبت کے برابر بھی کسی دوسرے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔